رجب کے بابرکت مہینے کی ہر صبح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس مقدس دور میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کا سیلاب برپا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دو ایسی عظیم نیکیاں ضرور شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا مقبول ہیں۔ یہ دونوں اعمال نہ صرف ہماری دنیاوی پریشانیوں کا علاج ہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے پسندیدہ صدقات شمار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، ایک ایسا فرد تھا جو انتہائی مجبوریوں اور اضطراب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا زندگی کا مزہ چکھنے سے محروم تھا، تو کبھی کبھار کاروبار میں بھاری خسارہ برداشت کرتا، تو کبھی قرضوں کی بھاری ذمہ داریوں سے دب جاتا، اور کبھی مسلسل بیماریوں کی لہروں کا سامنا کرتا رہتا۔ ایک دن آنکھوں سے آنسوں کی بارش کرتے ہوئے وہ ایک بزرگ اور صاحب علم شخصیت کے دربار تک پہنچ گیا اور اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضور، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میری تو زندگی اب صرف درد اور تکلیفوں کا ایک گنجان بن چکی ہے۔ اس بزرگ نے نرمی اور شفقت بھری نگاہ سے فرمایا، بیٹا، رجب کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں تم ان دو خاص نیکیوں کو ضرور انجام دو، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے حد محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ وہ شخص تو حیرت اور تعجب کی کیفیت میں ڈوب گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اور امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان دونوں نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائے گا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک رات وہ گہری اور بے فکر نیند کے جھومر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک ایسا حیرت انگیز خواب کا سامنا ہوا جس نے اسے جگا دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی ایسے نورانی وجود موجود ہیں جن کے چہرے روشنی کی کرنوں سے جگمگا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چمکدار پتھر تھے جو پہاڑوں کی چٹانوں کی مانند مضبوط اور ناقابل شکست دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان پتھروں کی مدد سے اس کی چھت پر ایسی پختہ اور مستحکم دیواریں کھڑی کر رہے تھے جو ایک قلعہ کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر چیخ مارا اور بولا، بھائیو، تم لوگ کون ہو؟ یہ تو میرا اپنا گھر ہے، اور تم میری اجازت اور اجتناب کے بغیر یہاں یہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک فرشتہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور مسکراہٹ بھری ادا میں بولا، ہم تو یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گھر تیرا ہی ہے، مگر یہ تعمیر تیری مرضی اور خواہش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت اور حکم پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ تو نے جو نیکی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس کے بدلے میں ہم تیرے گھر کو اس طرح محفوظ، پختہ اور ناقابل حملہ بنا دیں۔ سامعین، جب ہم نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے کیا خیال ابھرتا ہے؟ دولت اور مال کی تقسیم، لباس اور خوراک کی تقسیم۔ ہم اکثر یہ تصور کرتے ہیں کہ نیکی کا مطلب صرف رقم یا مادی اشیاء کا عطیہ دینا ہے، مگر یہ تصور ناقص اور ادھورا ہے۔ کیا آپ نے کبھی گہرائی سے غور کیا ہے کہ ایسی نیکیاں بھی موجود ہیں جو بغیر کسی مالی اخراج کے انجام دی جا سکتی ہیں؟ ایسی نیکیاں جو ہر فرد، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو یا امیر، آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں، اگر نیکی کا نام صرف مالی امداد ہوتا تو غریب افراد اللہ کے خاص مقبول بندے کیسے بن سکتے؟ مگر رجب کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ایک ایسی گہری اور عظیم حقیقت سے متعارف کراتا ہے جو ہماری سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے افضل نیکیاں وہ ہیں جن کے لیے کسی قسم کی دولت یا مال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج دیا۔
اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی محبوب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی کامل اور پاکیزہ زندگی میں دو ایسی اعلیٰ درجے کی نیکیاں انجام دیں جو نہ صرف آپ کی سنت نبوی ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول اعمال بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو افضل نیکیاں بالکل کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ شدید خواہش کی ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے مقبول ہوں، آپ کے تمام غم اور درد غائب ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون، اطمینان اور خوشیوں سے لبریز ہو جائے؟ تو سمجھ لیں کہ اس کی کلید اور راز انہی دونوں نیکیوں میں چھپا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی مستقل عادت اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب اعمال ہیں۔ اگر آپ ان دونوں نیکیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی جز بنا لیں تو یقیناً آپ کی دنیاوی حالات سنور جائیں گے، آپ کی قبر روشنی اور نور سے جگمگا اٹھے گی اور آخرت میں بھی فتح و کامیابی آپ کا نصیب بن جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں اور آسودگی سے بھری ہو، گھر میں امن و سکون کا ماحول ہو، روزی میں وافر برکتیں ہو، اولاد صالح اور مطیع ہو، امراض سے نجات ملے، تجارت میں اضافہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں نیکیوں کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی وجود واقعی چمک اٹھتی ہے، کیونکہ وہ نیکی وہ مقدس چابی ہے جو تالے کھول دیتی ہے، راستے کو ہموار بنا دیتی ہے، مصیبتوں کو دور رکھتی ہے اور برکات کو آسمان سے نازل کر دیتی ہے۔ نیکی صرف کرنسی یا مادی اشیاء کا تبادلہ نہیں بلکہ اللہ کی حضوری میں اپنی عقیدت، فرما برداری اور ضرورت کا اظہار ہے۔ جو بھی فرد نیکی کا شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتے ہیں جو اس کے تصورات سے بھی ماوراء ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اولیاء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکی مصیبتوں کو ان کی آمد سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ سامعین، خاص طور پر رجب کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں جب یہ نیکیاں انجام دی جائیں تو اللہ کی رحمت کی بارشیں اور بھی شدید اور مسلسل ہونے لگتی ہیں۔ یہ نیکی کی لامحدود قوت ہے، مگر آج دو خاص اور فضل نیکیاں ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں، وہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ کسی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی مال کی، نہ جیب پر کوئی دباؤ ہوتا ہے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو اگر آپ رجب کے مہینے میں اپنائیں جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شمار کر لیتے ہیں، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مستقل اور لازمی معمول تھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں نیکیاں کیا ہے؟ یہ مہینہ صرف کیلنڈر کا ایک باب نہیں بلکہ پوری بشریت کے لیے رحمت، اطمینان اور نعمتوں کا ایک انمٹ خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کی زندگیوں میں برکتوں اور مغفرت کا باعث بنے تو سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ اور وسیع بنا کر دوسرے لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو دل کھول کر معاف کر دیں۔ یہ نیکی ایسی ہے جس کے لیے کسی مالی اخراج کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ سونے چاندی کا عطیہ دینا پڑتا ہے، مگر اس کا صلہ اور اجر اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ پوری وجود تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ حقیقت میں معافی، درگزر اور عفو درگزشت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ دور ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے اور برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک فانی انسان نہیں بلکہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص قربت اور محبت عطا فرمائی، جو اللہ سے کلام کرنے والے تھے، جنہوں نے اللہ کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور جو تمام عالم کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی بابرکت اور معزز ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا درس اور ہدایت دی ہے
تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے محبوب صفات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم اور بخشنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بار بار اپنی مغفرت سے نوازتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کے خطاؤں پر درگزر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے عظمت اور احترام عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ انتقام لینے سے وقتی راحت تو مل سکتی ہے، مگر حقیقی عزت اور بلندی صرف معافی اور عفو میں حاصل ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ یہی گہرا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے تمہاری طرف سے کھول دے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، روزگار میں وافر برکتیں نازل ہوں اور خطاؤں کی معافی مل جائے، تو دوسروں کو معاف کرنے کی یہ عظیم نیکی کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھرانوں میں معافی اور درگزر کا رواج ہوتا ہے، وہاں سکون اور اطمینان کی ہوائیں خود بخود بہنے لگتی ہیں، محبت کا پھل لگتا ہے اور برکات آسمان سے برسنے لگتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے رجب کے اس مقدس مہینے میں یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ کے بجائے صرف خیر خواہی اور محبت رکھیں گے۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، معاف کرنا نہ صرف دوسروں کے لیے آسانی کا باعث ہے بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور نعمتوں کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ جو شخص دوسروں کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور کی چمک آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس بابرکت اور نورانی مہینے میں سب سے پہلی نیکی یہ انجام دیں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہو، ہم اسے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ ہم پر ایسی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا ہمارے ذہنوں میں کبھی خالص تصور بھی نہ آیا ہو۔ یہی پہلی عظیم نیکی ہے، یہی رجب کے مہینے کی اصل مہک اور خوشبو ہے، اور یہی وہ درس ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ رجب کا مہینہ مومنین اور متقیوں کے لیے خوشی، برکت اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی اور نایاب موقع کو غفلت اور بے پرواہی میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان خاص اور افضل اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ رجب کے مہینے میں دو عظیم نیکیاں ضرور انجام دیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ دو نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ نیکی صرف مال یا خوراک کی اشیاء کا عطیہ دینے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کی متعدد قسمیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا صلہ اور اجر بے شمار اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل نیکی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مہینے میں پہلی نیکی وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور کاوش سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو سیر کرنا، کسی مریض کی دیکھ بھال کرنا، یتیم کی کفالت کرنا یا کسی ضرورت مند کے غم اور درد میں شریک ہونا۔ یہ تمام اعمال نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں اور بندے کی خطاؤں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں دو نیکیاں ضرور انجام دیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ دو نیکیاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلی نیکی بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی رابطے کی ہے، یعنی مالی امداد اور عطیات، اور دوسری نیکی اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ باطنی اور روحانی رابطے کی ہے، یعنی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ دونوں نیکیاں اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ ایک کا تعلق ہماری بیرونی اور دکھائی دینے والی زندگی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہماری اندرونی اور پوشیدہ حالت سے ہے۔
اس طرح یہ دونوں اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل، متوازن اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ رجب میں نیکی کرنے کی خاص اور منفرد فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری پاکیزہ زندگی میں نیکی اور سخاوت کو بکثرت اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی مسلسل ترغیب اور ہدایت دی۔ آپ کی مبارک ذات سراپا کرم، عفو اور فیاضیت تھی۔ آپ کبھی کسی طلبگار کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر کچھ دستیاب نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں ضرور پورا فرماتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں نیکی کا عمل کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ اور تابندہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی عمل اللہ کی قربت اور نزدیکی کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری نیکی صبر اور برداشت کرنا ہے۔ یہ سادہ سا لفظ اپنے اندر ایک گہری اور وسیع حقیقت کو سموئے ہوئے ہے کہ صبر بھی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ عام طور پر ہم نیکی کو صرف مالی امداد سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر دل اور احساسات کی نیکی ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، غم، نقصان یا آفت کے باوجود زبان کو شکایت سے روک لیتا ہے، دل کو ناامیدی سے بچاتا ہے اور اللہ کی مرضی کو سر تسلیم خم کر کے قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے قیمتی اور افضل نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی تابندہ اور روشن مثالوں سے مالا مال ہے۔ آپ نے بچپن میں یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں فقر و غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کی جبر و ستم کا صبر کیا، طائف میں پتھروں کی بوچھاڑ برداشت کی مگر صبر پر قائم رہے، یہاں تک کہ اپنی پیاری اولاد کے وصال پر بھی صبر کا دامن تھاما۔ ہر لمحے اور موقع پر آپ نے اپنے رب پر کامل توکل کیا اور امت کو یہ عظیم اور ناقابل فراموش سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کی انتہائی قربت تک پہنچاتا ہے۔ سوچیں، جب آپ مکہ کی تلخ گلیوں میں قدم رکھتے تھے تو کفار راستوں میں کانٹے بچھاتے، برائیاں کرتے، پتھراؤ کرتے، مگر آپ نے کبھی لعنت و نفرتیں نہ کی، بلکہ ہمیشہ صبر کی مثال قائم کی۔ یہی صبر آپ کا دوسرا عظیم اور افضل نیکی تھی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے بااثر لوگوں نے انتہائی گستاخی اور بے حرمتی کی اور بچوں کو آپ پر پتھراؤ کرنے پر اکسایا۔ آپ زخموں سے چور تھے، پھر بھی یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ انہیں ہدایت اور راہ راست عطا فرما دے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے صبر کا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی کا درجہ رکھتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ اور عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں اذیت دے، ستائے یا حقوق غصب کرے تو ہم انتقام کی بجائے صبر کی عظیم نیکی انجام دیں۔ یہ عمل ظاہری طور پر مشکل تو ضرور لگتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں اس کا صلہ بے شمار اور لامحدود ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اور بے پایہ اجر ملے گا۔ گویا وہ نیکی ہے جس کی کوئی انتہا اور حد نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 نیکیاں ضرور انجام دیں، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو ہمیں یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف مالی نیکی کا اہتمام کریں گے بلکہ صبر کی نیکی کو بھی ضرور اپنائیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راہ ہے جو ہمیں اللہ کی قربت اور جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی نیکیوں کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، زندگیوں میں خوشحالی، اطمینان اور برکات کی بارشیں نازل فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا
اور آپ کا یہ سننا اپنی بارگاہ عظمت میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں اللہ سے یہ التجا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نشریات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔